کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ، پھر بھی دل بے سکون ہوتا ہے، نہ ہنسی اچھی لگتی ہے، نہ لوگوں کی باتیں، اور نہ ہی یہ دنیا۔ بس دل کرتا ہے یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ اگر آپ بھی راتوں کو خاموشی میں ٹوٹتے ہیں، اگر آپ کا دل عجیب سی بے چینی محسوس کرتا ہے، تو شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک اور اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ آپ کیوں بے چین رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا اثرات ہیں، یا آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، صرف آپ نے تھوڑی سی اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ یہ آپ کی اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں مگر اندر سے بہت تھکے ہوئے اور بے چین ہوتے ہیں۔ دل میں عجیب سا بوجھ ہے، سکون کہیں کھو گیا ہے، ان کا نیند نہیں آتی، کسی پل سکون ملتا ہی نہیں، اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، اور ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاؤں گی کہ ہمارا دل بے سکون کیوں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے اس قدر دور ہو جاتا ہے، اور جب دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو یقین دنیا کی کوئی چیز کریں کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی، نہ پیسہ، نہ لوگ، نہ شہرت، نہ گھر، کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ تو آپ کو سکون کیسے آئے گا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اپنے اللہ پہ، ہمارا توکل ہے، ہمیں ہر چیز کے لیے اپنے رب سے ہی مانگنا پڑتا ہے۔ تو پھر جب ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو ہم سکون کہاں سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ کی بے سکونی کی۔ سکون کہاں ملتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں سکون کہاں ملے گا؟ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا تو بے سکون ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے قریب آتا ہے تو دل آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے، اور پھر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑا سکون ہے، بڑی راحت ہے۔ بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ بس سکون، تو آپ کو سکون اپنے آپ ہی مل جائے گا، اور سکون ہی سکون ہے۔ یقین کریں آپ کی بے سکونی کی وجہ ہی یہی ہے، اور میری آج کی ویڈیو بنانے کا، آج یہ ٹاپک ڈسکس آپ کے ساتھ کرنے کا بھی یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں سکون کیسے لائیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اندر بھی یہ کیفیت بعض دفعہ ہوتی ہے، جب میں ڈیلی نماز نہیں پڑھتی یا میں اس طرح سے تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے تو میں بھی بے سکون ہو جاتی ہوں۔ میرے چڑچڑاپن، بیزارگی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نیند بھی نہیں آتی، پریشان رہتی ہوں، کام کی سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر مجھے سمجھ لگ جاتی ہے کہ نہیں، آج میں نے کافی دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں، میں اپنی مصروفیات میں اپنے رب کو کہیں بھول تو نہیں گئی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ میں اپنے رب کو بھولوں، لیکن کبھی لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ انسان ہے نا، سب سے لاپرواہی ہو جاتی ہے، آپ لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح میری سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو بس اس لاپرواہی کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہم نے کام کو پیچھے چھوڑنا ہے، اور ہم نے اپنے رب کو آگے رکھنا ہے، اس کی دیے ہوئے جو احکامات ہیں ان کو آگے کر، نماز، قرآن، روزہ، دعا، ان سب چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، تو سکون ہی سکون ہے۔ تو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو پہلا قدم اٹھانا ہے وہ نماز ہے۔ اگر آپ کا دل بے سکون ہے تو نماز سے تعلق مضبوط کریں، نماز پڑھیں، سکون اپنے آپ مل جائے گا۔
نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے اپنی باتیں، دل کی باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور سجدے میں گر گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کریں۔ وہ اللہ ہے، وہ ضرور سنتا ہے، وہ نہ کسی کو بتائے گا اور نہ ہی آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ آپ کا راز کھل جائے گا۔ ہر بات اللہ سے شیئر کریں۔ سجدے میں انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور لمحے میں نہیں ہوتا، اس لیے سجدے میں جا کے اللہ سے اپنی دل کی باتیں رو رو کے کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کا حل مانگیں، اپنی پریشانیوں کا حل مانگیں، اور یقین کریں اس کے علاوہ کوئی ہماری مشکلیں اور پریشانیاں دور نہیں کر سکتا۔ دوسرا قدم جو ہے وہ ہے قرآن۔ جی ہاں، ہم نے اب قرآن پاک کو ایک مقدس کتاب سمجھ کے اپنے گھروں میں ایسے اونچی اونچی جگہوں پہ رکھ دیا ہے کہ گر نہ جائے، بچے ہاتھ نہ لگائیں، لیکن اس پہ ڈسٹ پڑتی رہتی ہے۔ خدایا ایسا نہ کریں، اس کتاب کو کھول لیں، اس سے دوستی کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ آپ یقین کریں اس کو پڑھنے سے اتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن صرف الفاظ نہیں ہیں، اس کے پڑھنے میں شفا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں یا بیمار ہیں تو آپ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، دیکھنا آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ کئی دفعہ ایک آیت آپ کا پورا دل بدل دیتی ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے اور بڑا سکون ہے، اس لیے قرآن سے دوستی کریں۔ جب نماز پڑھیں ایک صفحہ ہی کیوں نہ، 2 لائنیں ہی کو، لیکن قرآن ضرور کھولیں اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں کیا ہے، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اس قرآن سے دوستی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس میں شفا ہے، اس میں صحت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ جو ہے یہ ہے دعا۔ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنا یہ تیسرا قدم بتاؤں، آپ نے اگر یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں گا، اور میری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بہت سے اہم پوائنٹ ہیں۔ اگر آپ مس کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، شاید کوئی ایک پوائنٹ آپ کی زندگی بدل دے یا آپ سے جڑے ہوئے کسی اور کی زندگی بدل دے۔ تو اگر کمنٹ میں بھی مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ بھی بے چین رہتے ہیں یا بے سکون رہتے ہیں، تو خدایا آپ بھی اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ سے رابطہ رکھ لیں، آپ کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تیسرا قدم جو ہے دعا۔ اپنے دل کی بات اللہ کو بتائیں۔ لوگ شاید آپ کی بات نہ سمجھیں، لیکن اللہ، یقین کریں اللہ سب جانتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں، خاموشی میں اور رو رو کے دعائیں مانگیں۔ دنیا ہمیشہ سکون نہیں دیتی، ہم اکثر غلط جگہ پر سکون تلاش کرتے ہیں، کبھی لوگوں میں، کبھی رشتوں میں، کبھی سوشل میڈیا میں، لیکن اصل سکون صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، رات کو تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ دعائیں جو آپ کی نہیں قبول ہوتی، مشکلیں نہیں ہوتی، وہ تہجد میں پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کا دل کا حال سنتا ہے، اس لیے تہجد اپنی زندگی میں لازمی کریں، اور تہجد میں اللہ سے دعا مانگنا شروع کریں۔ تنہائی میں رو رو کے اپنا حال اللہ کو بتائیں۔ اللہ، اور سب سے اہم ایک پوائنٹ جو ہے چھوٹا، وہ ہے استغفار پڑھیں۔ اپنی زندگی میں استغفار کو لازمی بنا لیں، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد 2 تسبیح استغفر اللہ پڑھیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی رو رو کے مانگیں۔ اس سے بھی آپ کا دل بہت ہلکا ہو جائے گا، اور آپ کو یقین کریں بہت سکون ملے گا، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے سکون بھی دیتا ہے۔ اس لیے صبح شام چلتے پھرتے استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی ہر پریشانی، مشکل، آپ جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، اولاد کے رشتے، نوکری، یا گھر میں مشکل، پریشانی، دولت، رزق، ہر مشکل اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اپنی زندگی میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 2 تسبیح ضرور پڑھیں، اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔
یہاں میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. شاید لوگ آپ کو چھوڑ دیں، شاید دنیا بدل جائے، مگر اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں اور اگر آپ کا دل بار بار رو رہا ہے، اور یقین کریں اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف واپس آ جائیں. اس میں بہت فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سے دوری ہی اصل بے سکونی کی وجہ ہے، اور آپ اسی لیے بے سکون ہیں. اللہ کی طرف آئیں گے تو آپ کی بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی. آخر میں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے آج ہی سے، بلکہ ابھی سے یہ فیصلہ کریں. نماز نہیں چھوڑیں گے، رات میں باتیں کریں گے اللہ سے، اپنا دل دنیا سے نہیں اللہ سے لگائیں گے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، تاکہ ایسی ہی خوبصورت اور اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، تاکہ شاید کوئی اور بے سکون انسان جو پریشان اور بے سکون ہو، وہ ان باتوں کو سمجھ سکے اور اس کا بھلا ہو سکے. انسان مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن صرف بتانے کا مقصد جو تو شاید کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہو جو آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو یا آپ کو نہ پتہ ہو، اور میری ویڈیو سے آپ کے دل میں آ جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کو سکون مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سکون عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.